تو آئیے بغیر کچھ اور وقت ضائع کیے میں دعوت دینا چاہوں گا خداوند کے ایک بہت اچھے خادم مسٹر ریورنڈ اینتھنی لیمویل کو، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری سینوڈ چرچ آف پاکستان بھی ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی خداوند کا زندہ کلام آپ نے آج ہمارے لیے تیار کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، یہ میرے لیے بڑا آنر ہے۔ کورونا کے باعث ہلو ٹھیک ہے آواز؟ جی بالکل وی کین ہیئر یو انکل۔ اوکے، کیونکہ کورونا کے باعث ٹریولنگ بند ہو گئی۔ لاسٹ ٹرپ میں نے لاسٹ ایئر جنوری میں یو کے کیا تھا، اس کے بعد ٹرپس نہیں ہوئے، ٹریولز نہیں ہوئی ہماری، اور موسٹ میٹنگ ہم زوم پہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے کہ کم سے کم حدوں کو پار کر کے اور ہم بڑے آسانی سے اس بڑی خوبصورت سہولت کا استعمال کرتے ہوئے کلام بانٹ سکتے ہیں اور میٹنگز بھی کر سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی کانگریگیشن کا، بھائی شاہین کا، سب کا اس دعوت کے لیے، اور یہ میرے لیے آنر ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ کلام بانٹ سکوں۔ کرونا آف کورس ہیڈ لائنز ہوتی ہیں آج کل۔ پچھلے دنوں لاہور میں، پاکستان میں خاصی پریشانی تھی، اور ایک دن میرے دماغ میں خیال آیا، میں کل جو مئی 16 کا فگر دیکھ رہا تھا، مئی 16 کے فگر کے مطابق 163.25 ملین پیپل have been affected by COVID-19 and so far جو ڈیتھ ٹول ہے is 3.385 ملین who have died۔ تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ کتنے لوگ ہیں جو مسیح کے بغیر، مسیح کو جانے بغیر، اس کو پہچانے بغیر، اس کو نجات دہندہ مانے بغیر انتقال کر جاتے ہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھا رہا اور سوچتا رہا، اور میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ چرچ کے لیے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور رسپانسبلٹی ہے کہ ہم خدا کے اس پر امید زندہ کلام کو پیش کریں، اوروں تک پہنچائیں۔ آج کا جو تھاٹ خدا نے میرے دل پر رکھا وہ بیسیکلی اس گزشتہ 40 دن کے سیزن سے متعلقہ ہے۔ 2 اپریل کو ہم نے گڈ فرائیڈے منایا، 4 اپریل کو ایسٹر تھا، ابھی یہ 13 تاریخ کو اسینشن ڈے تھا، اور اب 23 مئی کو عید پینتیکوسٹ ہوگی۔ اور اگر ہم ان ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از بیسکلی دا کلائمیکس اینڈ دا مین پرپس آف دا کمنگ آف جیسس کرائسٹ۔ اور اس سبب سے ایک خوبصورت انداز میں ہم اس ساری کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ گاسپلز کو پڑھیں گے، انجیل اربع 4 گاسپلز، تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو مسیح کی آمد یا مسیح کا آنا، مسیح کا مرنا، اس کا جی اٹھنا، صعود فرمانا، آمد ثانی، یہ ساری باتوں کو 3 بنیادی باتوں میں ہم نچوڑ سکتے ہیں، اور وہ بنیادی باتیں ہیں لو آف گاڈ، گریس آف گاڈ اینڈ ہوپ آف گاڈ۔ میں کبھی کبھی بلڈنگ کی مثال دیتا ہوں۔ مجھے کئی دفعہ اتفاق ہوا، آپ ادھر سینٹ اینڈروز میں، الفرڈ میں اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، تو بلڈنگ کی موسٹ امپورٹنٹ بات ہوتی فاؤنڈیشنز، کیونکہ ساری بلڈنگ کا جو وزن ہے اس فاؤنڈیشن پر آنا ہوتا ہے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگ، برج العرب ہے، اپنا برج خلیفہ ہے، اور بڑے بڑے جو ٹاورز ہیں ہائٹس پہ، اتنی ہائٹ پہ جاتے ہیں، تو تحقیق کیجیے گا کہ اس کی فاؤنڈیشن کو وہ کتنا زور دیتے ہیں، اس پر اس کی توجہ دیتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ پر بڑا ٹائم صرف ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے ہی ساری اس اونچی بلڈنگ کا وزن اٹھانا ہے۔ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے پلرز، یا جس کو ہم آج ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں لوڈ بیئرنگ والز، کیونکہ انہوں نے پھر جو چھت ہے، جو روف ہوگا، اس کا وزن اٹھانا ہوتا ہے۔
تو یہ 3 بیسک چیزیں ہوتی ہے کنسٹرکشن کے اندر، جس پر انجینئرز اور مطلب کانٹریکٹرز اور اسٹرکچرل انجینئرز بڑی توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اگر اس میں کوتاہی ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، تو بلڈنگ گر جاتی ہے، بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی 3 خوبصورت فاؤنڈیشنز ہیں جو مسیح ایمان کی بنیاد ہے۔ ان تینوں باتوں کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے بہت اسٹرانگ، اینڈ دیٹ از ریلیشن شپ، یسوع مسیح کے ساتھ تعلق، یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ، یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ وار ایک فار ایور ایک ریلیشن شپ، ایک تعلق بن جانا چاہیے۔ سو میں اس پس منظر میں اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کے 28 چیپٹرز ہیں، اور اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے بیسیکلی پہلے باب کے سے لے کر 4 باب کی 16 آیت تک، اس کو ہم ٹائٹل اکثر دیتے ہیں، جو اسکالرز دیتے ہیں، وہ ٹائٹل ہے دا پریزنٹیشن آف جیسس کرائسٹ، یعنی یسوع مسیح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور خاص کر جب چوتھا باب پڑھیں گے آپ، جب وہ آزمائے جانے کے بعد جب وہ آئے، تو پھر لکھا کہ انہوں نے پھر خدا کی بادشاہت کی منادی شروع کی۔ سو کرائسٹ از پریزنٹنگ ہمسیلف ایز دا مسایہ۔ اس کے بعد 4 باب کی 17ویں آیت سے لے کر 13 باب کی 52 آیت تک، یہ جو چیپٹرز ہیں، یہ جو واقعات پڑھیں گے آپ، یہ خداوند یسوع المسیح کی خدمت سے متعلقہ ہے، دا منسٹری آف جیسس کرائسٹ۔ اور پھر 16 باب کی 21 آیت سے اگر آپ چلتے ہیں اور باب کے آخر تک، وہ مسیح کی موت ہے، اس کا جی اٹھنا، اور پھر ارشاد اعظم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری اس متی کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اب جو حوالہ پڑھا گیا 11 باب کی 25 سے 30 آیت، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا سیاق و سباق ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر آپ متی کے 11 باب کی 16ویں سے 19 آیت پڑھیں تو بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کو بھی رد کر دیا گیا، اور یوحنا استباغی یا یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کو بھی رد کیا گیا۔ ٹیکنیکلی اس کو ہم کہیں گے دا ریجیکشن آف جیسس اینڈ جان دا بیپٹسٹ۔ اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، بیکاز ایک دم سے وہ جو علماء تھے، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد متی 11 باب 20 سے اگر ہم 24 کو دیکھیں تو ادھر 3 شہروں کا ذکر آتا ہے، خرازین، بیت صدا اور کفرنہوم۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بڑا کلیئرلی پتہ لگتا ہے کہ نہ صرف یعنی وہ ریجیکشن نظر آتی، بلکہ ان شہروں نے بھی یسوع کو قبول نہیں کیا، اپوزیشن ہوئی، ایکسیپٹنس نہیں ہوئی۔ تیسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اور پھر یہ بھی متی 12 باب سے ہم پڑھیں گے، 12 باب 1 سے 8 کے اندر ہم جائیں گے جب، تو بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ جو علماء تھے، جو فقی فریسی تھے، انہوں نے بھی بالکل رد کیا۔ اور یہ لوگ خاص طور پر حقیقت سے واقف تھے، لیکن ان کے اندر فروتنی نہیں تھی، قانون پر زور دیتے تھے، لیکن ان کے اندر خود وہ اس قانون کو اتنا مشکل بنا لیتے تھے کہ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر خداوند یسوع مسیح اس خوبصورت آیت کو بیان کرتے ہیں، میرا جو اپنے اوپر، ٹیک مائی یوک اپون یو۔ میں 2 باتیں اس تعلق سے، اس نامے سے، اس دعوت عام کے ریفرنس سے، یعنی سب کو دعوت دی یسوع نے، میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ متی 11 باب 25-26 پڑھیں گے تو لکھا کہ بچوں پر ظاہر کیا، یعنی دوسرے معنوں میں یہ علماء، وہ جو لفظی ہیر پھیر میں پھنس جاتے ہیں، جو بڑے عالم بن جاتے ہیں، وہ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں، اپنی دلیل سے اور اپنے علم کی بنیاد پر ان حقائق سے واقف نہیں ہے۔ تو پہلا فیکٹ یہ ہے کہ دس از فار دوز جو بالکل بچوں کی طرح دل کھول کر اس بات کو سمجھتے ہیں، اور یہ بالکل حقیقت ہے، بچوں کی طرح، بچوں کی مانند ہے خدا کی بادشاہی۔
اور پھر دوسرا فیکٹ ہے 11 باب 27 آیت میں لکھا بڑا کلیئر، بیٹا ظاہر کرتا ہے، the son chooses to reveal. یہ حقیقت ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یسوع المسیح خود کلمہ ہے، اور وہ کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ دوسرا ایک اور جو بڑا یونیورسل فیکٹ اس بڑی دعوت میں، اس دعوت عام میں نظر آتا ہے، یعنی آئے بوجھ سے تھکے لوگوں، یعنی سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ اوپن انویٹیشن ہے، سب کے لیے بلا امتیاز۔ There is no question about caste or color or creed. It's for everyone. It's universal. اس لیے مسیحیت کو ہم کہتے ہیں مسیحیت is inclusive. بہت سے مذاہب ہیں جس میں آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ You will be born into that religion, only then you can be the follower of that religion. اسماعیلی ہے، سکھ ہے، آپ پیدا ہوں گے ان کے اندر، آپ خود کانورٹ ہو کے ان میں جا نہیں سکتے۔ تو اٹس این اوپن انویٹیشن، سب کے لیے دعوت ہے۔ کم ٹو می، میرے پاس آؤ۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ کاسٹ یور برڈنز آن می، اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو۔ ٹھیک ہے، اس بیک گراؤنڈ کے اندر سمجھے گا اس بات کو۔ شریعت کا بوجھ ان کے اوپر ہے، وہ جو علماء ہے ان کی پریشرز ہے، پھر یعنی اس سارے پس منظر میں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ دوسرے معنی میں موسٹ امپورٹنٹ بات ہے ٹرسٹ میں، اعتماد کرو۔ پطرس پہلا خط اس کے 5 باب کی 7 آیت کے مطابق امید ہے، اور سب سے بڑی بات یوحنا کے 15 باب کے مطابق اس میں قائم رہنے کی بات ہے۔ سو واٹ ہی از سیئنگ، کم ٹو می، میں نے پہلے ذکر کیا، لو، گریس، ہوپ، یہ جو خوبصورت بات ہے، دس از بیسکلی اے ریلیشن شپ ود جیسس کرائسٹ۔ دس از اے یونیورسل انویٹیشن، ایک دعوت عام ہے، اور اس دعوت عام میں یسوع مسیح اپنے ساتھ اس رشتے میں، اس تعلق میں، اس ریلیشن شپ میں انوائٹ کر رہا ہے۔ میرے پاس آؤ، اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو۔ So simply means believe in me, abide in me, and follow me. مجھ پر ایمان رکھو، مجھ میں قائم رہو، اور میری پیروی کرو۔ یہ وہ فارمولہ نہیں ہے جو بدھا نے امن کے لیے دیا ہے، 4 بنیادی باتیں تھی ایلیمنیشن، نہ یہ 5 وہ ستون ہیں اسلام کے، اور نہ یہ بہت سی کتابیں لکھی جاتی سکسیس کے 10 ریزنز، ونڈرفل اسٹیپس آف 10 اسٹیپس آف سکسیسفل، آل دیٹ، یہ ساری کتابیں چھپتی ہیں۔ یہ اس قسم کی باتیں نہیں ہیں۔ اٹ سمپلی مینس ریلیشن شپ، اینڈ دین دا ریلیف کیا ہے، یعنی دعوت عام ہے سب کو، کم ٹو می، میرے پاس آؤ، اپنا بوجھ مجھ پر دے دو، اور کیا ہوگا؟ میں تمہیں آرام دوں گا۔ A great relief. Not technically, it simply means come and have a relationship with me. میرے ساتھ رشتہ قائم کرو، میرے ساتھ تعلق رکھو۔ مسیحیت میں، کرسچینٹی میں، the revelation is Jesus Christ. ٹھیک ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ سو جیسس از دا سینٹر، اینڈ دس از دا ونڈرفل ڈفرنس بٹوین ادر ریلیجنس۔ سو جیسس از دا ریولیشن، اینڈ ٹو نو جیسس از ویری امپورٹنٹ۔ خداوند یسوع مسیح ہم جانتے ہیں بڑے ہی تھے، ان کے والد صاحب بھی یوسف ہم جانتے ترخان تھے، بڑے ہی تھے۔ اور میں پڑھ رہا تھا ڈیٹیلز میں، تو ایک بڑا کام ہوتا تھا کہ وہ یہ یوک بناتے تھے، جوا بناتے تھے۔ ہم جو ذمہ داری کو سمجھتے ہیں پنجاب کے خاص طور پر، بیلوں کے گردن پر جس کو ہم کہتے ہیں پنجالی، وہ ڈالی جاتی تھی، اور پھر بیچ میں سے وہ نکل کے تو وہ ہل کے لیے وہ چلتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے
اس کے برعکس جو یہودی ویو تھا، جو جوئش اسکالرز تھے، جو یہودی علماء لکھتے تھے، وہ اکثر کہتے تھے کہ یہ جوا ہمیں توریت کا، تورا کا، ٹیچنگ کا جوا پہننے کی ضرورت ہے. یعنی دوسرے معنی میں اس میں اس پنجالی کے اندر اس تورا کی تعلیم کے پنجالی میں جکڑے رہنے کی ضرورت ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ یہ وہ جوا بھی ہے جو 10 حکم کا جوا ہے، اور پھر وہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ یہ خدا کی بادشاہت کا جوا ہے. اس کے برعکس جب ہم دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح فرماتے ہیں اس طرح مشکل نہیں ہے جس طرح یہودی علماء بنا دیتے تھے. لفظ استعمال ہوا ملائم ہے، انگلش کا لفظ ہے فائن. پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا لفظ ملائم زیادہ خوبصورت ہے. اگر کبھی آپ نے جو مزدور ہوتے ہیں، ترخان ہے یا راج ہے یا مالی ہے، کبھی غور سے، کبھی توجہ سے دیکھیے گا اور فیل کریں جو راج کے ہاتھ کی تیسی ہوتی ہے یا مالی کے ہاتھ کی جو کھرپی یا رمبی ہوتی ہے، اس کو فیل کرے، وہ اس کے ہاتھ میں استعمال ہو کے وہ لکڑی ملائم ہو جاتی ہے. جو بیل کی گردن پر، بیلوں کی گردن پر اس ہل کی یوک کی جو پنجالی ڈالی جاتی ہے، آپ پنجالی کے اندر جب ہاتھ لگائیں گے تو ملائم ہے، لیکن مزدور کے، مالی کے، راج کے ہاتھوں پر کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے، چنڈی پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے بیل کی گردن دیکھیے گا، وہ ایک چنڈی سی پڑ جاتی ہے، لیکن پنجالی ملائم ہو جاتی ہے. میں پڑھ رہا تھا، اٹس ویری انٹرسٹنگ، کہ جب وہ یوک تیار کرتے تھے تو اس سے پہلے وہ بیل کی پمائش کرتے تھے. پھر تیار کر کے جب رف تیار ہو جانی تو پھر بیل کے گردن میں ڈال کے چیک کرنا کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں فٹنگ اس کی، اور پھر اس کو اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی تو وہ اس کو کر دیتے تھے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی. اس طریقے سے وہ یوک تیار ہوتی تھی، پنجالی تیار ہوتی تھی یا جوا تیار ہوتا تھا. اس کا جو گریک لفظ ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ، وہ کہتا ہے فٹ فار یوز. اس کا یہ مطلب ہے فٹ فار یوز، یوزفل، اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مائلڈ اینڈ پلیزنٹ، یہ بھی معنی ہے اس کے، مائلڈ اینڈ پلیزنٹ، یہ اس کے معنی ہے، جس کا ترجمہ ہم ملائم کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم فائن کرتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے. دوسرے معنی میں what Jesus is trying to say کہ yoke with me، میرے ساتھ اس پنجالی میں، اس میں جت جاؤ. آپ 2 بیل کرتے ہیں. میں ایک اور ویری انٹرسٹنگ کہ ایک جو ٹرینڈ پرانا بیل ہوتا ہے، نیا بیل اس جوئے میں وہ ساتھ اس کو جوتتے ہیں تاکہ وہ اس کو قابو میں رکھے، اس کو سیدھا لے کے چلے، کیونکہ پرانا بیل اس بات سے واقف ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے وہ ٹرینڈ ہے. یہ اس کا مطلب ہے. What Jesus is saying that you come and yoke with me and then I will teach you. یہ اس کا مطلب ہے. عبرانی کا لفظ حروف تہجی لام ہے، لمد کہتے ہیں اس کو. اور لمد جو یہ لفظ بھی اسٹوڈنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آغاز ہے اس کا. اور یہ ایک طرح سے جو بیل کو چلانے کے لیے وہ لوہے کا ایک ڈنڈا ٹائپ ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تار کی طرح سخت طرح، یہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے. دوسرے معنوں میں ڈسائپلشپ کا کانسیپٹ ہے. Yoking with Jesus means discipling with Jesus. Yoking with Jesus means that we are following Jesus. And yoking with Jesus means that we have a relationship with Jesus Christ. So it's very interesting. ملائم ہے. یعنی دوسرے معنوں میں what he's saying is that when I am with you, you will walk with me. یہ اس کا مطلب ہے. سو ہم شکر گزار ہیں. یہ دعوت عام ہے. It's an open invitation for all. We need to accept the invitation. میں نے کووڈ کی بات کی اور میرے دماغ میں یہ بات آئی، کتنے لوگ ہیں جو مسیح کو جانے بغیر دنیا سے چل بستے ہیں. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم یسوع مسیح کو متعارف کرائیں، اور ہم بھی بطور کرسچن، بطور ایماندار، ہم جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، ہم اس کے ساتھ چلیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں.
So what it means, simply it means our goal should be to follow the teacher. जुआ पहनना मुराद ये है कि हम अपने उस्ताद की तरह बने, उस टीचर के साथ चलें, उससे सीखें. और इसलिए जो डिसाइपलशिप का तस्वर है बहुत गहरा है. आजकल यूनिवर्सिटीज में हम जाते हैं, पढ़ते हैं, 6, 7, 8 साल डिग्री लेके आ जाते हैं. उस वक्त ये नहीं होता था. आप अपने उस्ताद के साथ चलते थे, सीखते थे, रहते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते पीते थे, और आप उसी को फॉलो करते थे. इसलिए वो कहता है कि मेरी मानंद बनो. और उस्ताद की कोशिश होती थी कि स्टूडेंट उसको फॉलो करे, उसकी तरह बन जाए. God is holy and we are supposed to be holy. हमारी कोशिश काविश रहनी चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में, इस रिश्ते के अंदर. जब हम इस योग को पहन लेते हैं, जब हम इस रिश्ते में आ जाते हैं, every day our everyday living should be that we transform ourselves day by day more like Jesus Christ. ये इसका मतलब है. It's a big challenge and we need to be transformed day by day. बहुत साल पहले एक मैंने स्टोरी पढ़ी, ट्रू स्टोरी थी. मैं किताब थी, डिवोशनल इस्तेमाल करते थे, उसमें ये स्टोरी थी and I was very touched. कनाडा की स्टोरी है. बहुत बर्फ पड़ गई, तो जब बर्फ पड़ती है तो वो पहले अपनी ड्राइव को साफ करते हैं. सड़क तो वो गाड़ी आ जाती है सरकार की. So this gentleman came out to clean up his drive. तो जब इतनी बर्फ थी कि उसका तकरीबन up to his knees वो बर्फ में धंस रहा था पैर उसका. तो then he heard some sound and then he, from the corner of his eye, he looked back and he saw his 4 years old son. He was trying to jump into his footsteps. Why? Because अगर वो बर्फ में अपना पाँव रखता तो शायद he would have been in the snow up to his thighs. So when the father saw that, he started taking small steps ताकि वो आसानी से कदमों में आ सके. And I think this is what Jesus does. यीशु मसीह हमारे साथ ये रिश्ता कायम करता है कि हम उसके साथ चलने वाले हैं. हमारे लिए कलाम में बड़ा क्लियर है. When we are willing, God will make it possible for us to walk with Him. Let me conclude. मैंने ये बात की कि हम इस सीजन में हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर, असेंशन, पेंटिकॉस्ट, और ये सारी बुनियाद 3 बातों पर है. Our relationship with Jesus, basically 3 things. Our walk with Jesus is basically 3 things, based on 3 foundations. Love, grace and hope. मोहब्बत इसलिए कि खुदा ने इंसानों से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा. Christ went to the cross for us because of love. अगर खुदा ऐसा ना करता, ये खुदा की मोहब्बत का इजहार था, तो हम गुनहगार ही मर जाते. And this love is agape, unconditional love, गैर मशरूत. हम लोग selfish हैं. We will only do what we think when we get a benefit out of something. We will do that for another person. But love of God is basically unconditional. Grace इसलिए दावत आम है. That's the grace of God. It's for everyone. Nobody is better than anyone. कोई ज्यादा चहेता नहीं है. Nobody is special or chosen. Everybody is invited. And it's based on grace. And grace means that something which I did not deserve and it's given to me. मैं उस लायक नहीं, मैं उस काबिल नहीं, मैं उसका मुस्तहिक नहीं, लेकिन ये मेरे साथ हो जाता है, मुझे दिया जाता है. This is grace. और कलाम ये क्लियर है, गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा की बख्शिश मसीह यीशु के वसीला से हमेशा की जिंदगी है. This is because of God's grace. And the last thing is hope. इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में is hope. होप क्यों? हम नाउमीद नहीं होते. पतरस कहता है we have a living hope because what Jesus did on the cross for us. उसके मरने से जी उठने के बायस हम नाउमीद नहीं है. हमारी उम्मीद जिंदा उम्मीद है. And let me tell you, Christianity is the
is the religion which gives you the confidence, पूरा एतमाद देता आपको। अगर मसीह जी ना उठता हम ना उम्मीद होते, मसीह साउथ फरमा के जिंदा उठाएंगे, वापस भी आएंगे। सो आज मेरा चैलेंज है, चैलेंज ये है, जब यीशु ने फरमाया कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, ये एक दावत आम है, मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुमको आराम दूंगा। This is an open invitation. Let us examine ourselves. Let us ask ourselves where we stand today in our relationship with Jesus Christ. Are we being discipled by Jesus Christ? Are we following Jesus Christ? सोचने की जरूरत है, और ना सिर्फ सोचने की, बल्कि अगर हम फॉलो करते हैं, how are we sharing this good news with others? मैंने शुरू में बताया कोविड की डेथ्स का। I wonder, I wish we can realize कौन है जो मसीह को जाने बगैर, इस पैगाम को सुने बगैर दुनिया से चले जाते हैं। So we are thankful to God for His love and grace for us. यीशु की आमद उम्मीद का सबब है, हम शुक्रगुजार हैं। Take my yoke upon you and learn of me. मेरा जुआ मुलायम है। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरे पाक कलाम के लिए शुक्रगुजार है, इसको हमारे दिलों पर नक्श कर, अपने रूह का मसा बख्श। बेशक खुदावंद तेरी मोहब्बत जाहिर होती है, यीशु की आमद हमारे लिए आराम का सबब है, दावत आम है। बख्श कि हम सब इस दावत को कबूल करने वाले हों और तुझे निजात देंदा कबूल करने वाले हों। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ। हम सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आलमगीर कलीसिया को बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।